نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. شائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج ہم ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں حاضر ہیں۔ یہ برکتوں، سعادتوں اور خاص نعمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت، بخشش و مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات اور کھلے چھٹکارے کا اعلان فرما رکھا تھا۔ یہ وہ آخری عشرہ ہے جس کی شب برات، جس کی شب قدر، جو گناہوں کی نجات کے اعتبار سے شب برات بھی ہے، اور اپنی فضیلت 10,000 مہینوں سے اپنے اجر، جزا اور رتبے میں افضل ہونے کے اعتبار سے شب قدر بھی ہے۔ وہ اسی ماہ رمضان المبارک کو اس رات کا شرف حاصل ہے۔ وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان طاق راتوں میں گھومتی ہے، اور جس نے وہ ایک رات پا لی اور اس رات میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کی، دعا کی، گڑ گڑایا اور اس کے حضور عاجزانہ بندگی کی شان کے ساتھ پیش ہوا، تو اس رات کے لمحے بھر کی عبادت وعدہ الہی کے مطابق خیر من 1000 شہر، 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ساری سعادتیں اور برکتیں ایک طرف، اور خالی اس لیلۃ القدر کی برکتوں اور سعادتوں کی عظمت ایک طرف۔ ہر چند کے وہ 5 طاق راتوں میں گردش کرتی، مگر اکثر صحابہ کرام کا اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بہت سے اولیاء کرام کا خیال یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر یہ تو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے، اور یا سب سے بڑھ کر گردش کر کے بار بار 27ویں کی رات میں آتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ گردش بھی کرے تو پھر بھی سب سے زیادہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کے واقع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ رات اب انشاءاللہ تعالی کب آ رہی ہے؟
یعنی پرسوں، کل ہفتہ، پرسوں اتوار، اور اتوار کا روزہ گزار کر آگے جو پیر کی رات آئے گی، ہفتہ اور اتوار کا دن، آج کون سا روزہ ہے؟ کون سا روزہ ہے؟ تو پھر ہفتے کو 25واں روزہ، اتوار کو 26واں روزہ، اور اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی اتوار اور پیر کے درمیان، پرسوں غروب آفتاب کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لیلۃ القدر کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات ملائکہ نیچے اترتے رہتے ہیں۔ ملائکہ تو ویسے بھی نیک مجالس میں اترتے ہیں، نیک اجتماعات میں اترتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اترتے ہیں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتے اترتے ہیں، جہاں خشیت الہی، عبادت الہی، طاعت الہی کی بات ہوتی ہے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ مجالس سے ذکر کی تلاش میں خود کشاں کشاں پھرتے رہتے ہیں۔ فرشتے خود ذکر الہی کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے ذاکروں کی مجلس میں پھنس پھنس کر بیٹھتے ہیں، اور جہاں انہیں ذکر الہی کی مجلس نظر آئے ہزاروں لاکھوں ملائکہ جڑ کر اپنے پروں سے پر ملا کر اس مجلس سے ذکر سے لے کر عرش معلیٰ تک نور کا سائبان تان لیتے ہیں۔ جس مجلس سے ذکر کے لوگوں پر ملائکہ کے انوار کا سائبان تن جائے گا، اندازہ کر لیں کہ اس اہل مجلس کی برکتوں کا، ان کے ذکر کی رفعتوں کا، اور ان کی ذکر و مناجات کی قبولیت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عالم کیا ہوگا۔ یہ تو عام مجلسیں، اور جب شب قدر آتی، لیلۃ القدر آتی، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت تک، الحمد سے والناس تک، سارا کا سارا قرآن جس ایک رات میں یکبارگی اتارا گیا وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، وہ سارا قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں مکمل اتار دیا گیا۔ اور وہ رات کا دامن، جس دامن کو پورے قرآن کا دفعتاً منزل بننے کا شرف نصیب ہوا، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اندازہ کر لیں، جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 بار وحی اترتی ہوگی، 3 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 5 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 7 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 10 آیتوں کی وحی اترتی، 3 سے 10 آیات بیک وقت اترتی، تو نزول قرآن کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اس وقت نزول وحی کی برکتوں کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نور کی تجلیات نزول آیات قرآنی کے ساتھ کتنی بکھر بکھر جاتی ہوگی، اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے دلوں کو کتنا اجالا نصیب ہوتا ہوگا۔ 3 آیتیں اتریں، 5 اتریں، 7 اتریں، 10 آیتیں اتریں، تو ان کے نزول کے انوار کے عالم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یارو سوچو، اس رات کا عالم
جب الحمد سے والناس تک پورا قرآن سارا کا سارا ایک ہی رات میں اتار دیا گیا تو اللہ نے اس رات کی جھولی کو انوار سے کس قدر بھر دیا ہوگا، تجلیات سے کس طرح بھر دیا ہوگا، برکتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، نعمتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، سعادتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، استجابتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، قبولیتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، نوازشوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا۔ خوش نصیب ہے یہ امت جسے اللہ رب العزت نے ہر سال پلٹ کر مہینے کے آخری عشرے میں یہ مبارک رات عطا فرمائی، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو زندگی میں پائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں، اپنا پروانہ مغفرت حاصل نہ کر سکیں، اپنے پچھلے گناہوں کو تختی سے دھلوا نہ سکیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی ٹاؤن شپ جامع مسجد المنہاج، کس جگہ؟ جامع مسجد المنہاج کے وسیع و عریض دالان میں اب کے لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ساتھی کم سے کم 100 بھائیوں کو دعوت دے کر، جتنے زیادہ دوستوں کو دعوت دے کر آپ لے جائیں گے، ہر ایک کی عبادت کا ثواب آپ کو تنہا ملے گا۔ تو آپ تنہا جاگے تو 1000 رات جاگنے کا ثواب ملا، کتنا؟ اور آپ میں سے ہر شخص 100 ساتھیوں کو دعوت دے کے لے گیا، 100 کو لے گیا تو کتنا ثواب ملا؟ 1,00,000 راتوں کو جاگنے کا ثواب آپ میں سے ہر فرد کو ملا۔ تو جسے 1,00,000 رات جاگنے کا ثواب مل جائے، بولیے کچھ گناہوں کا حساب و کتاب بچ جائے گا باقی؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں، جن سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا انبیاء ما سبق کی کسی امت کو نوازا نہیں گیا۔ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے۔ تو پھر اس رات کی عبادت ہر طرح، سجدہ کریں تو 1000 رات کے سجدوں سے بہتر، نفل پڑھیں 1000 رات کے نفلوں سے بہتر، عبادت کریں 1000 رات کی عبادت سے بہتر، قرآن پڑھیں 1000 رات کی تلاوت سے بہتر، قرآن سنیں 1000 رات کے قرآن کے سوا سے بہتر، گڑ گڑائیں روئیں 1000 رات کے رونے سے بہتر، اور اللہ کے حضور صدقہ کریں، خیرات کریں زندگی کی 1000 راتوں کی خیرات سے بہتر، 1000 مہینوں، راتوں کے نہیں، 1000 مہینوں کے نفلوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے سجدوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر، 1000 مہینوں کے رکوع سے بہتر، 1000 مہینوں کی گڑ گڑاہٹوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر، اور 1000 مہینوں کے صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ عمر بنتی، 1000 مہینہ کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جس عمر کو پہنچے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جو 83 سال سے اوپر گزر چکے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم ہے کہ اس وقت یہاں 83 سال سے اوپر کی عمر کا ایک شخص بھی نہیں بیٹھا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، باہر تو ہوں گے، میں اس حال میں بات کر رہا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ 83 سال آج کے دور میں کوئی کم عمر نہیں، گویا ایک طبی عمر سے 2 گنا عمر۔ ایک طبی عمر انسان 50-60 سال پاتا ہے، اور آج کے زمانے میں ایوریج عمر تو 45 سال رہ گئی۔ ایوریج عمر کتنی؟ میں آپ کو اپنے خاندان کی عمریں بتاتا ہوں۔ میرے والد گرامی قدس سرہ العزیز کا وصال 56 برس میں ہوا،
کتنے میں؟ میری والدہ ماجدہ کا وصال 35 برس میں ہوا. کتنی؟ 35 برس میں میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. میرے چچا کا انتقال 42 برس میں ہوا اور میرے سگے بھائی کا انتقال 21 برس میں ہوا. اور ہم مسافر ہیں، خدا جانے کب بلاوا آ جائے. یہ آپ کو اپنے خاندان کی عمروں کا حساب بتایا ہے، خدا جانے ہمیں کب بلاوا آ جائے. تو ایوریج عمر آج کے زمانے میں 45-50 کے لگ بھگ ہے. 83 برس جس کو نصیب ہو جائیں اس نے تو گویا 2 عمریں پا لی. گویا تو آپ اندازہ کر لو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات کے عمل کے ذریعے عطا کر دینا، یہ اتنی بڑی نوازش الہیہ ہے کہ کائنات تک آقا دو جہاں کی امت کے سوا کسی نبی اور کسی پیغمبر کی امت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ کیوں کیا؟ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہے اور میرے محبوب کی امت آخری امت. آخری زمانے میں عمل کا رجحان کم ہوگا، نیکی کمزور ہوگی، بدی طاقتور ہوگی، نفسانیت طاقتور ہوگی، حکمران بالعموم بے ایمان، ظالم، نافرمان، فاسق و فاجر ہوں گے. عام لوگوں کا رجحان اللہ سے دور ہوگا، دین کے مرکز اجڑنے والے ہوں گے، دین کے مرکزوں کی آبادیاں کم ہوں گی، لوگوں کی طبیعتیں اللہ کی طرف کم راجع ہوں گی، لوگ مال کمانے کی طرف متوجہ زیادہ ہوں گے، دنیا کا ہرس بڑھ جائے گا، لالچ بڑھ جائے گا، طمع پرستی بڑھ جائے گی، نفس پرستی بڑھ جائے گی، ہوا و ہوس بڑھ جائے گی. لوگ وزارتوں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی رضا کے پیچھے مارا مارا پھرنے والا کوئی ہوگا. لوگ مال و دولت کے ذخیروں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر اللہ کی محبت کو طلب کرنے والا خال خال ہوگا. لوگ دنیا میں کروڑوں روپے کمانے کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی بندگی کی لذتیں اور چاشنیاں طلب کرنے والا خال خال ہوگا. حضور کی غلامی مانگنے والا خال خال ہوگا، مولا کے لیے رونے والا خال خال ہوگا، اللہ کے حضور پیشانیاں رگڑنے والا خال خال ہوگا. آرام سے سونے والے کروڑوں ہوں گے مگر بستر چھوڑ کر مولا کے لیے جاگنے والا خال خال ہوگا. رب ذوالجلال کو معلوم تھا کہ میرے محبوب میں نے تمہیں وہ زمانہ دیا ہے، وہ امت دی ہے جس امت میں راتوں کو جاگنا، میری عبادت کرنا کم لوگوں کے نصیب میں آئے گا. میرے آقا رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، پریشان ہو گئے، پیدائش کے وقت سی سجدے میں گر گئے، عرض کرنے لگے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. میرے مولا اگر مجھے ایسے زمانے میں بھیجا ہے جس میں لوگ اس جیسی عبادت نہیں کر سکیں گے جس جیسی عبادت پہلے ہوا کرتی تھی تو مولا میری امت کے ساتھ بنے گا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے نبیوں کی امتیں عبادتوں میں آگے نکل جائیں، اعمال صالحہ میں آگے نکل جائیں، درجات و مراتب میں آگے نکل جائیں، فضیلتوں سعادتوں میں آگے نکل جائیں اور تیرے سب سے محبوب امتی کی، محبوب نبی کی امت عمل میں پیچھے رہ جائے تو پھر یہ بات تو مجھ سے دیکھی نہ جائے گی، میں گوارا نہ کر سکوں گا. تو مولا میری امت کے لیے کچھ کر، مولا میری امت کے لیے کچھ کر، میری گنہگار امت پہ کرم کر، میری گنہگار امت کے لیے آسانی بھیج. رب ذوالجلال کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا محبوب ہم نے تو بنایا سب کچھ تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے. درست اگر تیری امت نے زمانہ وہ پایا کہ جس میں عبادت کی رغبت زیادہ نہ ہوگی تو ہم اس قاعدہ بدل دیتے ہیں اور لوگ 1000 مہینہ عبادت کر کے جو اجر پاتے تھے اپنی امت کو بتا دے ایک لیلۃ القدر تلاش کر لو، میری عزت کی قسم ایک رات جاگو 1000 مہینوں سے بڑھ جاؤ گے. امت مصطفی کے لیے قاعدہ بدل دیا، ضابطہ بدل دیا،
اصول بدل دیا، پیمانہ بدل دیا۔ اب ایک رات محنت کرو، رب ذوالجلال 83 برس سے زائد کی عمر کے ثواب عطا فرما دے، مگر اس کی لگن ہی ختم ہو گئی۔ اس کی آج آگ اس لیے لگانا چاہتا ہوں کہ آپ آج اٹھ کے جائیں، 2 دن رہ گئے، کتنے؟ چھوڑ دیں کام کاج، ایک ایک گھر جائیں، جیسے آپ بیوی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کرتے ہیں اور گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کارڈ چھپا لیتے ہیں، گھر گھر دعوت دیتے ہیں، ایک ایک گھر جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آنا۔ کیا؟ ہائے ہائے، میری بیٹی کی شادی ہے، آنا، میرے بیٹے کی شادی ہے، آنا۔ بھائی کوئی ناراضگی ہے تو ہم معافی مانگنے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دو، پر شادی پہ آنا، رونق کرنا۔ تو گھر گھر جا کر جب تمہاری رونق ہوتی ہے تو لوگوں کو بلا لاتے ہو نا، بلا لاتے ہو۔ یہ رات میرے مصطفیٰ کی قدر کی رات ہے، آقا کی امت کی شادی کی رات ہے۔ گھر گھر جاؤ، لوگوں کی منتیں کرو اور ساری دنیا کو سمیٹ کر ٹاؤن شپ پہنچو، تاکہ پتہ چلے کہ آج اللہ کے بندوں کی عبادت اور شادی کی رات ہے۔ ایسا سما پیدا کر دو، شادی کی رات ہو جائے، ہر طرف تمہارے سر ہی سر نظر آئیں، تو کہ ہر شخص گھر گھر، محلے محلے، گلی گلی جا کر لوگوں کو ساتھ لے جانے کی دعوت دے گا؟ بولیے کیا ارادہ ہے؟ پختہ ارادہ کریں۔ سفر زیادہ ہے، پھر کہیں گھبرا نہ جائیں۔ جنہوں نے ختم قرآن کرنا ہو اپنے محلے میں وہ ختم کر لیں اور فوری چل پڑیں۔ کیا بسوں کے انتظام ہو گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں، تنظیموں والے بتائیں، بسوں کے انتظام ہو گئے؟ اپنے طور پہ بھی لوگ کریں، تنظیموں والوں نے بھی کریں۔ کتنے کتنے کر لیے؟ ہر شہری تنظیم نے؟ ماشاءاللہ۔ تو ضلع میں کتنی ہو؟ ماشاءاللہ، پورے شہر میں جو مین چوک ہے نا، مین چوک شہر کے سب چوکوں پر بسیں بھجوائیں، سہولت لوگوں کو ملے۔ ہم سرکار کی بسوں کا سہارا نہیں لیتے، ہم اپنی سرکار سے سہارا لیتے ہیں، ہم سرکار مدینہ کا سہارا لیتے ہیں، ہم سرکار عرش کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمیں اس جھوٹے فرش کی جھوٹی سرکاروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانوں پر سہارا لیتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ میرے آقا کے امتی ہیں، یہ میرے مولا کے بندے ہیں۔ ایک طرف دنیا کے حکمران اور ان کے خزانے اور حرام کے طریقے سے ان کا لوٹنا لٹانا، ایک طرف میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے غلام، ان کے حلال کے پیسے اور خدا کی رضا پہ لٹنا اور لٹانا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آج آئیں، پہلی بار ہوگا، وہاں عبادت بھی کریں، آنسو بھی گرائیں اور اس رات صدقہ بھی کریں۔ کیا؟ وہ 2-2.5 کروڑ روپے کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ اس رات کے اجتماع کے ذریعے ہم نے اس کی تعمیر کا آغاز کرنا ہے۔ عزم اٹھاتے، جیبیں بھر کے لے آئیں، جو کچھ میسر ہے لے آئیں، ہماری بیویاں، مائیں، بہنیں لے آئیں، بھائی لے آئیں۔ مجھے کسی زید بکر کو نہیں دینا، اس دالان میں نماز پڑھیں گے۔ 2 کروڑ روپے کے ساتھ فقط اللہ کا عظیم الشان گھر بنانا ہوگا، عظیم مسجد، عظیم مرکز، عظیم تربیت گاہ، عظیم خلوت گاہ، عظیم دار القرآن، عظیم دار الحدیث، عظیم دار الفقہ، عظیم دار التربیت، عالم اسلام کا عظیم روحانی مرکز بنانا ہوگا۔ اور اس طرح اس دن اللہ کی راہ پر مال و دولت اس رات نچھاور کر دے کہ میدان میں نماز پڑھ کے آؤ، اگلے سال جاؤ تو اللہ کے فضل سے ہر مسجد کے مینارے دکھائی دے رہے ہو۔ تیار ہو کر آئیں گے؟ بولیے بولیے، تیار ہو کر آئیں۔ کوئی لاکھوں روپے دے، کوئی 50,000 دے، کوئی 25 دے، کوئی 5 دے، کوئی 1000 دے، کوئی 10 دے، کوئی 15 دے، کوئی 20 دے، کوئی 1 دے، جتنی بھی ہو، اس رات کا صدقہ 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے۔ آپ کو وہاں پروجیکٹ دکھایا جائے گا، بر وقت پہنچیے، تیار ہو کر اہل ثروت کو لے جائیے، اس لیے کہ ہمیں تو کہیں امریکہ سے ایڈ نہیں آتی۔ ایک صاحب میرے پاس پچھلے دنوں ایک وفد میں آئے،
ایک وفد میرے پاس، میں آپ کو خانہ خدا میں بتا رہا ہوں، ایک وفد میرے پاس آیا، اس نے کہا آپ کا کام بہت بلند ہے، مشن بڑا اونچا ہے، اتنا عظیم مشن کسی اور جماعت کے پاس نہیں، مگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے۔ کہنے کہ اگر امریکہ یا سعودی عرب یا ایک دو اور ممالک کا نام لیا، وہ اس عظیم مشن کی تقویت کی خاطر آپ کو سرمایہ فراہم کرے اور آپ کے راستے کی رکاوٹ کام کی دور ہو جائے اور آپ پر کوئی پابندی عائد نہ کرے، اپنی مرضی سے کام کرے، تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ میں نے کہا اس دن سے پہلے میں موت قبول کر لوں گا، مگر کسی ہاتھ کے ایک پائی کے سرمایے کی مدد پہ لعنت بھیجتا ہوں، 100 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں نہ امریکہ کے سرمایے کی ضرورت، نہ رشیا کے سرمایے کی ضرورت، نہ اسرائیل اور بھارت کے سرمایے کی ضرورت، نہ لیبیا، عراق اور ایران کے سرمایے کی ضرورت، نہ اپنوں سے نہ باہر سے۔ ہمیں سرمایہ چاہیے تو گنبد خضرا کی سرکار کا چاہیے، کعبۃ اللہ کا چاہیے، عرش معلیٰ کا چاہیے، اور میرے آقا دو جہاں کے انہی غلاموں کے ایک ایک قطرے کا جمع کیا ہوا دریا سمندر کافی ہے۔ یہ مصطفی انقلاب کا مشن اسی حال میں چلا ہے اور انشاءاللہ اسی حال میں اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ کر رہے گا، کیونکہ ہمارے سامنے اسوہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کے صحابہ کرام کا۔ آج مختصر دو ذکر کرتا ہوں۔ 17 رمضان المبارک بیت گئی، اس حوالے سے دو ذکر کرتا ہوں۔ 17 رمضان المبارک جہاں یوم بدر کے حوالے سے اہم ہے، اس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کو کر دیا تھا۔ وہاں ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی، اور ایک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر وار شہادت اس دن ہوا، اور 19 کو جا کر آپ شہید ہو گئے۔ یہ بروایت دیگر 21 کی رات آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ جو دن گزرے ہیں اس ہفتے کے دن، یہ اس طرح کی بھی مناسبت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ ہمارے سامنے تو وہ دور اور وہ نظام ہے جس دور اور نظام میں تحریک میرے آقا دو جہاں کی اٹھی۔ ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد زوجیت میں داخل نہ ہوئی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ تھا، مگر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بکوش اسلام ہو چکے تھے، 10 برس کی عمر تھی۔ آقا نے اعلان نبوت کیا۔ بتانا چاہتا ہوں اسلام کس طرح اٹھا، کن کن لوگوں کے ذریعے اٹھا، کن کن حالات میں اٹھا، اور ہم تو آج بھی اسی مینار نور سے خیرات لینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا گھر آئے، پیر کے دن میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، منگل کا دن تھا، گھر میں تنہا تاجدار کائنات امامت فرما رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مقتدی کھڑی ہے۔ اسلام کا آغاز ہے، کائنات کا تاجدار ہے، ایک ہی مقتدی ہے اور بند گھر میں نماز ادا ہو رہی ہے۔ اس انداز کے ساتھ سلسلہ دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر پلتے تھے۔ 10 سال کے معصوم بچے آئے، دیکھا، عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ کس کی مناجات کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے حضرت علی کو گود میں لے لیا، فرمایا بیٹا علی، یہ میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں کہ جس کا میں بھی بندہ ہوں تو بھی بندہ ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اور بیٹے علی، آج تمہیں میں اس اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی چھوٹے معصوم بچے تھے، ان کی سمجھ میں تو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا حضور اجازت دے، ایک رات میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں۔ حضرت ابو طالب وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مشورہ کر لوں، کل عرض کروں گا۔ آقا نے فرمایا بیٹے لانا یا نہ لانا تیری مرضی، پر اس راز کو بھی کھول نہ دینا، کہیں مشکلات پیدا نہ ہو جائیں۔ تو گھر جا کے باپ سے بھی ذکر نہ کیا۔ رات سوئے،
رات کے سونے میں کیفیت بدل گئی. 10 سال کا معصوم بچہ دوڑا دوڑا آیا, عرض کرتا ہے آقا آج سے میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑا اور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بیبیوں, ماؤں, بہنوں, متوجہ ہونے کی بات ہے. اسلام کی تحریک اٹھی تو سب سے پہلے دعوت مصطفی پر لبیک کہنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. اپنے گریبانوں میں جھانکو, آج اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, تمہیں حضرت خدیجہ کبریٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پھر سے اپنا تن من دھن اسلام کی خاطر لٹا دینا ہوگا. میدان عمل میں نکل آنا ہوگا, اپنی سیرتوں کو آراستہ کرنا ہوگا اور اپنے گھروں کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ کے مطابق مصطفی انقلاب برپا کرنا ہوگا. اور بچوں, تمہیں حضرت علی شیر خدا سے سبق سیکھنا ہوگا. حضرت علی بچے مسلمان ہو گئے, پھر قربانیوں کا یہ عالم کہ پھر مصائب سہے, آلام سہے. پھر وہ وقت آ گیا جب مکہ کے کافروں نے بائیکاٹ کر دیا. 3 سال کے لیے کھانا پینا, رشتہ میل ملاپ, خوشی غمی سب کچھ بند کر دی اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں شیب ابی طالب میں بند کر دیا. میرے آقا خاندان بنی ہاشم کے چند لوگ لے کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں قید ہو گئے. کافر مشرک اس خانوادے کا مذاق اڑاتے. میرے آقا اور ان کے خاندان والے اعلان رسالت کے جرم کی پاداش میں معاذ اللہ قید و بند پڑے. کچھ دن کھانا چلا, کھانا بند ہو گیا, خشک پتے پیس کے کھانے لگے, پینا بند ہو گیا, ہڈیاں پیس کے کھانے لگے, خوراک بند ہو گئی, وسائل ختم ہو گئے, فاقوں پر فاقے آنے لگے, بھوکوں پہ بھوک آنے لگی. پیاس کی شدت میں خانوادہ نبوت کے بچے اور خانوادہ بنی ہاشم کے بچے تڑپنے لگے. ہر کوئی میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا. جسے بھوک کی شدت تڑپاتی وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر چپ کر جاتا. جسے پیاس کی شدت تڑپاتی وہ حضور کے لبوں کو دیکھتا, چپ کر جاتا. جسے رات بھر نیند نہ آتی وہ آقا کو کروٹیں بدلتے دیکھتا, چپ کر جاتا. ارے 1-2 مہینے کی بات نہ تھی, 3 سال اس حال میں گزر گئے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہر وقت خطرہ تھا کہ کافر تلوار لے کر کہیں حضور کو قتل نہ کر دیں, شہید نہ کر دیں, بستر پہ حملہ آور نہ ہو جائیں. انہیں حضور کے بستر کی پہچان تھی. قربان جائیں اے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کی عظمت, آپ کی عقیدت اور آپ کی جانثاری پر. اور قربان جائیں اے حضرت ابو طالب آپ کی اس شفقت پر کہ یہ دیکھ کر کہ میرے محبوب بھتیجے محمد کو خطرہ ہے دشمن سے, 3 سال تک اپنے جوان بیٹے علی کو حضور کے بستر پر لٹایا اور حضور کو دوسرے بستر پر لٹایا تاکہ دشمن رات کی اندھیرے میں حملہ کرے تو علی کا سر کٹ جائے, مصطفیٰ بچ جائے. آؤ ماؤ اور والدو, حضرت علی شیر خدا کے باپ کی سنت کو زندہ کرو. اسلام کی خاطر اپنے جوان بیٹوں کو اسلام کی عظمت کے لیے پیش کرنے کی جرت پیدا کرو. سبق سیکھو. جوانیاں کرتی ہیں تو کر جائیں مگر اسلام سلامت رہ جائے, مصطفیٰ کا دین سلامت رہ جائے. ان جذبوں کے ساتھ ان حالات میں دین مصطفی پروان چڑھا. پھر ہجرت کی رات آ گئی. آقا دو جہاں کو مدینہ کی ہجرت کا حکم ہو گیا. حضور رخصت ہو گئے اور جب رخصت ہوئے تو میری ماں, بہنوں, بیٹیوں سنو, تمہارا شوہر یہ تمہارا بھائی آج رات میں 2-3 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے اور تھوڑی دیر سے آتا ہے تو تمہارے ماتھوں پہ شکن ہوتے ہیں, اچھے منہ سے تم اسے بلاتی نہیں ہو, کھانا پیش نہیں کرتی, ناراض ہوتی ہو اور کہتی ہو کہ تمہیں یہ وقت ملا ہے گھر آنے کے لیے. ایک تم ہو بیویاں اور ایک ہے تمہارے شوہر. آؤ اب تمہیں ایک شوہر دکھاتا ہوں
جس شوہر کا نام نامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور ایک زوجہ مطہرہ ہیں جو عقد میں آ گئی ہیں، جو عقد میں نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ، مگر رخصت ہی نہیں ہوئی، اور ان کے باپ ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ جو باپ ہیں وہ بھی سن لیں، جو مائیں ہیں وہ بھی سن لیں، جو بیویاں ہیں وہ بھی سن لیں، جو بیٹیاں ہیں وہ بھی سن لیں، جو شوہر ہے وہ بھی سن لیں۔ ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا، حکم ہوا میرے پیارے محبوب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا، یہاں دشمنی کا ماحول ہے، چھوڑ دے۔ یکایک جانے کا حکم ہوا، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، چونکہ آقا ہے دو جہاں کے ہمراہ، حضرت ابو بکر کو مدینہ جانا تھا، شہر دشمنوں کا، رات گھر کے ارد گرد دشمنوں کا پہرا، تلواریں چمک رہی ہیں، قتل و غارت کے منصوبے، گردنیں اڑائے جانے کے منصوبے ہیں، مگر قربان جائیں اے حضرت صدیق اکبر آپ کی جان ساری اور عظمت پر کہ اپنی جواں بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو دشمن کے جربت میں چھوڑ کر تنہا مصطفیٰ کے ساتھ چلے گئے، اور یہ پرواہ نہ کی کہ جواں بیٹیوں پر کیا بیتے گا۔ اور قربان جائیں آقا آپ پر کہ نہ صرف حضرت عائشہ بلکہ اپنا لخت جگر والدہ حسن و حسین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو چھوڑ کر چلے گئے اس مکہ کی وادی میں جہاں ہر سو دشمن ہے، ہر سو تلواریں، ہر سو گولیاں ہیں، ہر سو مخالفتیں، ہر سو سازشیں، دشمن کمینہ ہے، مگر چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے سہارے۔ دیکھا بیٹی بعد میں ہے دین پہلے ہے، بیٹا بعد میں ہے دین پہلے ہے، بیوی بعد میں ہے دین پہلے ہے، رشتہ بعد میں ہے دین پہلے ہے، گھر بعد میں ہے دین پہلے ہے، مال و دولت بعد میں ہے دین پہلے ہے۔ پھر مدینہ ہجرت ہوئی، بعد ازاں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بلوایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور دیگر خانوادہ اہل بیت کو بلایا، حضرت علی لے کے آئے، حضور کے عقد زوجیت میں آ گئے۔ جنہوں نے ایسی قربانیاں دی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو پھر دیکھیے نا کہ صلہ کیا ملا۔ جنہوں نے اس نوعمری میں خود کو دشمنوں کے گھیرے میں رہنا گوارا کر لیا، مگر ابا حضور کو اور اپنے آقا حضور کو روانہ کر دیا، اور نہیں کہا کہ حضور ہمیں ساتھ لے جائیں، پیچھے کیا بیتے گی۔ جن کے اتنے حوصلے تھے ان کو اجر کیا ملے؟ اجر یہ ملے کہ جب تاجدار کائنات کے وصال کا وقت آیا، تاجدار کائنات کے وصال کا وقت آیا، تو وہ مقام جس کے لیے عرش معلیٰ بھی ترستا ہوگا، جس کے لیے سدرۃ المنتہا ترستی ہوگی، جس کے لیے ملائکہ کی جھولیاں ترستی ہوگی، جس کے لیے کائنات کا گوشہ گوشہ ترستا ہوگا، ہر کوئی ترستا رہ گیا۔ جب وصال مصطفیٰ کا وقت آیا، حضور کا سر انور تھا، حضرت عائشہ کی گود تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس اور گود مبارک میں میرے آقا کا سر ہے، روح پرواز کر گئی، اور پھر قبر انور بنی حضور کا، جو آج رش کے فرش ہے، جو آج رش کے فرش ہے، جو رش کے عرش ہے، جو رش کے سدرہ ہے، جو رش کے کائنات ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ وہ گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ اور پھر وہ اجر ملا کہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ شان عطا کی کہ حضور میرے بستر میں لیٹے ہوتے کہ اللہ کی وحی نازل ہوتی، اللہ اکبر، میرے بستر میں لیٹے ہوتے اس حال میں وحی نازل ہوتی، اور فرماتی ہیں یہ شرف تنہا مجھ کو تھا کہ جس برتن میں آقا غسل فرماتے تھے اسی برتن میں مجھے بھی غسل کرنے کی اجازت تھی، ہائے ہائے ہائے، اور یہ شرف تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا کہ جبرائیل امین حضرت عائشہ صدیقہ کے لباس میں ملبوس ہو کر وحی لے کر آئے، جبرائیل امین حضرت عائشہ کے لباس میں اترے، وحی لے کر آئے، ان کی گود میں سر تھا، وصال ہوا، انہی کے گھر کو مزار بنایا گیا، جب چاہتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، گھر کا دروازہ تھا تو جو یوں کیفیت تھی کہ پہلے دروازہ کھولتی
تو تب بھی چراغ حسن مصطفیٰ دکھائی دیتا، اب دروازے کا کنڈا کھولتی تو پس پردہ اب بھی چراغ مصطفیٰ دکھائی دیتا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے قربانیاں دی، اور پھر وہ قربانی 9 برس حضور کے عقد میں رہیں، 18 برس عمر تھی جب حضور کا وصال ہو گیا اور آپ بیوہ ہو گئے۔ 18 برس کی عمر مبارک میں بیوہ ہو گئی، حضور کا وصال ہو گیا، اور پھر شریعت اسلامیہ کے 1/3 یا نصف کے قریب مسائل امت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں فتویٰ دیتی، حضرت عمر کے دور میں فتویٰ دیتی، حضرت عثمان کے دور میں فتویٰ دیتی، حضرت علی کے دور میں فتویٰ دیتی، مفتی صحابہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی صحابہ کرام شریعت پر فتویٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کرتی، اندازہ فرمائیں، اور ہزارہا احادیث بخاری اور مسلم میں آپ سے مروی ہوئی، اور آقا نے فرمایا عائشہ نصف دین ہے، آدھا دین اسلام تو میری عائشہ ہے۔ ہمارا توکل ان ہستیوں پر، توکل ان ہستیوں پر، وہ عائشہ کیسے فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ربط کیسا، فرماتی ہیں 1 مہینہ بیت جاتا میرے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلتی، دوسرے مہینے کا چاند چڑھتا 30 راتیں بیت جاتی گھر کے چولہے میں آگ نہ جلتی، تیسرا مہینہ آتا دھواں نہ اٹھتا، ہم کبھی روکھی کھجور پر گزارا کرتے، کبھی پڑوسیوں کی بکریوں کے دودھ پر گزارا کرتے، کبھی پانی کے گھونٹ پر گزارا کرتے، اہل بیت محمد پر 3 مہینے فاقہ رہتا مگر کسی کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ ہوتا۔ قربان جائیں پھر تمہیں اتنی عظمتیں کیوں نہ نصیب ہوتی، اور جو آتا وہ لوٹا دیتے، جو آتا وہ، آج ہمیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، ہمیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا۔ آؤ آج ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو تو ہمیں پھر سب کچھ لٹانے کا سبق سیکھنا ہوگا۔ آج تو یہ وجہ نہیں کہ گھر اٹھا کے بیچ دو، گھر کے بستر اٹھا کے بیچ دو، اللہ پاک نے تو ضروریات کی عزت کی چیزیں بہت کچھ دے کر پھر بھی اتنا زیادہ دے رکھا ہے کہ چاہے تو اللہ کی راہ میں لٹا ڈالیں، اللہ کی راہ میں اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، بس وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ 27ویں شب اجتماع میں آپ کی حاضری کا بھی نظارہ ہوگا، اور چونکہ بہت بڑے عظیم بین الاقوامی اسلامی مرکز کے قیام کا سلسلہ ہے، وہاں انشاءاللہ اللہ کے حضور خرچ کرنے کی بھی ایک ایسی تاریخی مثال پیش کر دیں کہ دنیا کراچی سے لے کے خیبر تک دنگ رہ جائے، اور ہفتوں بھر ہر جگہ یہ تذکرے چلتے رہے کہ منہاج القرآن کے مشن کے وابستہ لوگوں نے کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اور میں امریکہ کی بات بتاتا ہوں، امریکہ کی وہاں بھی بتاؤں گا، یہ قاری صاحب گواہ بیٹھے، منہاج القرآن کے مرکز لورل میں مسجد بننی تھی، کیا منہاج القرآن کا مرکز لورل امریکہ میں مسجد بننی تھی، میں نے خطاب کیا، خطاب کر کے اتنا کہا کہ بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں تمہارا بھی حق ہے، اللہ کے دین کا تم پر بھی حق ہے، مردوں پر بھی حق ہے۔ اتنی بات ہوئی، امریکہ کی تقریب میں آئی ہوئی تھی، فنڈ ریزنگ فنکشن تھا، ہماری ساری بہنوں نے اٹھ کر اپنے زیور اٹھا کے میز پر پھینک دی، یہ امریکہ کی بات بتا رہا، زیور میز پر پھینک دیے اور کہا زیور 100 بار زندگی میں بن جائیں گے مگر اللہ کا گھر بنانا ہے، اس مشن کا مرکز بنانا ہے، اس زیوروں سے لے جاؤ۔ پھر ان کے شوہر اٹھے، انہوں نے کہا ان زیوروں کی ہماری بیویاں یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم زیور دے کے آ گئی، جو جو قیمت بنتی ہے نقد انہوں نے ادا کر دی اور زیور لے کے بیویوں کو دے دی، قیمتیں ادا کر گئے، کئی لاکھ روپے کروڑوں کے حساب سے ہو گئے۔ وہ مسجد امریکہ میں الحمدللہ وہ چھتوں کو پہنچ چکی ہے، عظیم الشان مسجد بن گئی۔ اللہ پاک اگر توفیق دے تو انسان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کی گفتگو کر کے ایک آخری بات تعلیم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منہاج الافکار اخلاقی، روحانی اور عملی تربیت کے لیے اس کی 3ری جلد چھپ گئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ جلد سکھاتی ہے کہ رونا کیسے آئے،
کیا رونا دھونا کیسے آئے، راتوں کو جاگنا کیسے آئے، عشق کی چنگاری کیسے جلے، درد سوز کیسے پیدا ہو، اللہ سے تعلق کیسے جڑے، حضور سے پیار کیسے پیدا ہو، من کا میل کچیل کیسے دھلے، اندر کا انسان کس طرح زندہ ہو۔ یہ اخلاقی روحانی تربیت کا نصاب ہے جو منہاج القرآن کے مشن کے لیے میں نے تیار کیا ہے۔ اس کی ایک جلد اول ہے، جلد وہ پہلی ختم ہو چکی ہے، ممکن ہے کچھ نسخے پڑے ہوں، مگر یہ کل چھپ کے آئی ہے جلد سوم۔ جلد دوم ابھی آ رہی ہے مارکیٹ سے۔ آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری، ہر شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھے اور پڑا ہوا ہو وہ اٹھتے ہی سٹال سے یہ جلد خرید لے تاکہ کل جتنی چھپ کے آئی ہے ان کا سٹال ختم ہو جائے اور نئے ایڈیشن کا کل ہی ان کو آرڈر دینا پڑ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میرے کہنے میں تو حرج کوئی نہیں، کیونکہ میں تو کمیشن نہیں لیا کرتا نا، پتہ ہے یا نہیں پتا؟ کیا لیا کرتا ہوں کتابوں سے کمیشن؟ اس کی انکم میں سے کوئی حصہ ہوتا ہے میرا؟ بولیے۔ میں نے تو پہلے دن سے آج کے دن تک اپنی کتابوں کے حصوں کے حصے اپنے اوپر حرام کر رکھے۔ میرا کچھ نہیں ہے، نہ یہ کتاب میری نہ حصہ میرا، یہ کتاب بھی اللہ رسول اور مصطفیٰ کی ملکیت، تو حصہ بھی اسی کا، اللہ رسول کا مشن کا۔ مگر آپ کی نوکری کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، حضور کی امت سمجھ کر آپ کی جوتیاں اور جوڑے سیدھے کرتا ہوں تاکہ یہ سنور جائیں تو شاید آپ کے طفیل میری بخشش کا بھی سامان ہو جائے۔ تو یہ منہاج الافکار جلد دوم جاتے ہوئے خرید کر لے جائیں، ہر فرد لے جائے، اور ختم ہو جائیں تو آرڈر پلیس کر کے جائیں۔ جلد اول کے بھی آرڈر دیں، مگر وہ فکری نظریاتی موضوع پر ہے، یہ اخلاقی روحانی اور عملی موضوع پر ہے۔